السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے نیو اردو سٹوری، تو جلدی سے پڑھیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ کچھ لمحوں کی رفاقت، کچھ خوابوں کی تمازت، میرے سر کے سائبان نے مجھے دان اس طرح کی، میں نے زندگی کو جی لیا میرے دل کی دھڑکنے تک۔ سائرہ ناز۔ زرلش سلطان نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ کر ایک گہرا سانس بھرا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ یہ وقت تقریباً تمام دفتری ملازمین کے لیے سب سے کڑا ہوتا ہے، جب چھٹی میں 2 گھنٹے باقی ہوں اور کام ختم ہونے میں نہ آ رہا ہو۔ زرلش بھی گھڑی کو دیکھ کر اپنی ڈیسک پر موجود فائلز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ آخر کے 2 گھنٹے اسے ہمیشہ طویل ترین نہ ختم ہونے والے محسوس ہوتے تھے۔ بینک عام عوام کے لیے بند ہو چکا تھا، سو کسٹمرز کا شور تھمنے ہی اعتراف میں ایک پرسکون سا سناٹا چھا گیا تھا، جو اس کی کسل مندی کو مزید بڑھاوا دینے لگا۔ 23 سالہ زرلش سلطان کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے پوری طرح اس خاموشی کو محسوس کر رہی تھی۔ کتنا عرصہ ہو گیا میں کہیں باہر نہیں نکلی، بس گھر اور بینک، ایسے میں تو بیمار ہو جاؤں گی اور میری کتنی سک لیو اور چھٹیاں ہیں جو ضائع ہو جائیں گی۔ بس آج میں منصور سر، اس بینک کے وائس پریزیڈنٹ جن کی وہ سیکریٹری تھی، اس کے مرحوم بابا کے بچپن کے دوست سے جلدی جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی وہ چشم تصور سے مفروضے گڑنے لگی کہ اگر وہ آج جلدی جانے کی اجازت لے تو یقیناً بلکہ 100% سر نے کہنا ہے 2 ڈسپرین کی گولیاں لو، 10 منٹ کا آرام اور پھر کام پر لگو۔ یہ وہ جملے تھے جو وہ ہمیشہ ہی سب کو جلدی جانے کی اجازت مانگنے پر کہنے کے عادی تھے۔ یہ الگ بات کہ ان کا یہ مشورہ کبھی بھی کسی کو بھی پسند نہیں آیا کرتا، لیکن کیا کریں، حکم حاکم مرگ مفاجات، ان کے پاس واپس کام پر آنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کرے بجلی فیل ہو جائے یا ہم آئیڈیا میں ایک ناک پر ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیتی ہوں کہ میری ناک سے خون بہ رہا ہے اور بینک سے باہر بھاگ جاتی ہوں۔ ایسے بہت سے الٹے سیدھے خیالات تیز رفتاری سے اس کے ذہن میں آ کر نکلتے بھی جا رہے تھے، اور وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ دوسری طرف ٹائپنگ، فائلنگ اور فوٹو کاپیز کا ایک ڈھیر اس کی توجہ کا منتظر تھا۔ اس نے ایک بار پھر کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، 3:05۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھی اور کھڑکی کے پاس رکھے واٹر کولر سے گلاس میں پانی نکال کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں بارش کی بوندیں پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو بھگو رہی تھیں۔ آج سردی بھی کچھ زیادہ تھی، شاید کچھ دیر تک برف باری بھی شروع ہو جاتی اور پھر سڑکوں پر برف کی وجہ سے گاڑی چلا کر گھر جانا کتنا مشکل ہو جانا تھا، پر یہ سب سر شکیل کو کون سمجھاتا۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر اپنی ڈیسک پر آئی، جہاں قرضہ منظوری کی بہت سی درخواستیں اس کی توجہ کے منتظر تھیں۔ 3 خطوط، 3 لفافے اور صرف 6 نقول تیار کرنے کے بعد اس نے پھر گھڑی دیکھی، 3:35 ہو رہے تھے۔ اف، ابھی بھی 1 گھنٹہ اور 25 منٹ باقی ہے، وہ جھلائی۔ اس وقت انتظار کی کوفت کا اصل مطلب اگر کوئی جانتا تھا تو وہ زرلش سلطان تھی۔ جون 15 کو اسے یہ بینک میں ملازمت شروع کیے 2 سال ہونے والے تھے۔ 1 سال 8 ماہ کے اس دورانیے میں اس نے بمشکل 4-5 دن کی سک لیو لی تھی۔ جب بھی چھٹیاں لینے کی کوشش کرتی، منصور سر نئی ملازمت ہے، کام پر توجہ دیں کہہ کر ٹال جاتے۔ اپنا دماغ گھڑی کی سست رفتاری سے ہٹانے کے لیے اس نے ڈیسک کی دراز کھول کر صاف خان کی تصویر نکالی اور آرام دہ انداز میں کرسی سے ٹیک لگا کر اپنی نظریں سار کی تصویر پر جما کر بیٹھ گئی۔ سمندر کے کنارے آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگائے وہ بھرپور انداز میں مسکرا رہا تھا۔ زرلش نے اپنا فون نکالا اور ساتھ کو پیغام لکھنے لگی۔ کدھر ہیں؟ اب وہ فون پر نظریں جمائے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ چند پل بعد ہی اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ شوٹ پر ہوں، موسم بہت اچھا ہے، تم سناؤ، آج پھر آفس میں بور ہو رہی ہو؟ سامنے ہی صاف خان کا جوابی پیغام چکمگا رہا تھا۔ تم واپس پاکستان کب آؤ گے؟ اس نے ہمیشہ پوچھا جانے والا سوال ایک بار پھر لکھ بھیجا۔ اچھا میں مصروف ہوں، تم بھی کام پر دھیان دو، بائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سوال پر دامن بچا گیا۔ اس نے جواب پڑھ کر فون بند کر دیا اور اس کی تصویر دوبارہ اٹھا لی۔ انتظار کی یہ طوالت کچھ مزید بڑی تھی۔ سعد اس کے تایا کا بیٹا تھا، جو 3 سال پہلے اچھا بھلا باہر کی انجینئرنگ یونیورسٹی کا فائنل ایئر ادھورا چھوڑ کر ماڈلنگ میں چلا گیا۔ وہ اس کا اچھا دوست اور منگیتر تھا، لیکن آج تک اس نے زرلش سلطان سے آئی لو یو، میں تمہیں مس کر رہا ہوں، تمہاری یاد آ رہی ہے، اس قسم کا کوئی جملہ اس کے منتظر سماعتوں کی نظر نہ کیا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی تصویر کے پس منظر میں نظر آتے گہرے نیلگو سمندر پر نظر ڈالی اور خود کو سمندر کنارے بھیگی بھیگی ریت پر چلتا محسوس کرنے لگی۔ پاس ہی ہٹ پر باربیکیو کا اہتمام، ٹھنڈی ہوا سے لہراتے اس کے بال، سمندر کی شوریدہ لہروں کا رقص۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے اپنی تصورات کی دنیا میں مگن تھی، جب منصور سر، اس کے باس کی آواز اسے ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لے آئی۔ زرلش بی بی، کیا آج آپ کا دیر تک کام کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ یقیناً اس کی ڈیسک پر بکھرے کام کو دیکھ کر سوال کر رہے تھے۔
نو نو سر. وہ بوکھلا کر سیدھی ہوئی. ساتھ کی تصویر کو اس نے جھٹ اپنے دوپٹے کے اندر چھپایا. 5:15 بج چکے ہیں, سب جا رہے ہیں اور آپ یہاں سوچوں میں گم بیٹھی ہیں. تھوڑا آس پاس کی خبر بھی رکھا کرے. وہ درست لہجے میں اسے سرزش کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. زرلش نے بجلی کی سی پھرتی سے ساری ڈیسک سمیٹی. تیزی سے سارے خطوط کو مہر بند کرتے انہیں ڈاک میں بھیجنے کے لیے تیار کر کے آدھے گھنٹے بعد وہ اپنا پرس اٹھا کر دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی باہر نکل رہی تھی. اس کے نکلنے تک پورا بینک خالی ہو چکا تھا, جیسے سبھی بس 5 بجنے کا انتظار کر رہے تھے. چوکیدار نے اسے دیکھ کر دروازہ کھولا. وہ حسب معمول چوکیدار بابا کو خدا حافظ کہتے ہوئے بینک کی عمارت سے باہر نکل گئی. 5 فٹ 5 انچ کی سروقت, سفید گلابی مائل رنگت, گھٹنوں کو چھوتے سنہری آمیزش والے شہد رنگ سلکی بال, گہری نیلی آنکھوں میں نامحسوس انداز میں ہلکورے لیتا حسن اور ستواں ناک میں جھولتی باریک سی نتلی میں چمکتا سفید موتی. یہ سب کچھ اسے سب سے الگ اور منفرد بناتا تھا. 23 سالہ زرلش سلطان یہ جاب شوقیہ کر رہی تھی. اسے گھر میں خالی بیٹھ کر وقت گزارنا زیادہ مشکل کام لگتا تھا. مزید آگے پڑھنے کی اسے کوئی خواہش نہ تھی. اب تو بس اسے اپنی اور ساتھ کی شادی کا انتظار تھا, جو ساتھ ہی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. زرلش جیسے ہی بینک سے باہر نکلی, ٹھنڈی سرد ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا. کپ کپاتے ہوئے وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی. دروازہ کھول کر پرس پچھلی سیٹ پر پھینکنے کے انداز میں ڈال کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور اگنیشن میں چابی گھمائی. لیکن فقط گر گر کی آواز کے بعد ہی گاڑی کا انجن بند ہو گیا. اس نے پریشان ہو کر دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی, مگر بے سود. زرلش نے اپنا سر گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل سے ٹکاتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی. اسے آفس سے سب سمیٹ کر نکلنے میں دیر ہو گئی. سبھی جا چکے تھے. سارا احاطہ اس وقت خالی پڑا تھا. وقفے سے اس نے کئی بار گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کی گاڑی بھی ڈھیٹ بنی رہی. شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ہلکی ہلکی سی بوندا باندی بھی دوبارہ شروع ہو گئی تھی. اس سے پہلے کہ اندھیرا مزید گہرا ہو جاتا, اس نے گاڑی بند کر کے اپنا دوپٹہ اچھی طرح لپیٹتے پارکنگ سے نکل کر سڑک پر پہنچتے ہی رکشہ یا ٹیکسی لینے کا ارادہ کیا. سر تیز ہوا سے کپ کپاتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے مین روڈ تک آئی. دور دور تک کسی رکشہ یا ٹیکسی کا نام و نشان تک نہیں تھا. اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور بارش کی بوندیں بھی تیز تیز ہوتی جا رہی تھی. گھر فون کرنا بیکار تھا کہ سوائے اس کی امی جان کے گھر پر اور کوئی نہیں ہوتا تھا. وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کے بابا کا انتقال کئی سال پہلے, جب وہ میٹرک کے امتحان دے رہی تھی, ہو گیا تھا. ایک ہی تایا تھے جو اسلام آباد میں رہتے تھے اور گھر کی جائیداد گھر میں ہی رہے. یہ سوچ کر انہوں نے روبینہ بیگم اپنی بیوہ بھاور سے زرلش کا رشتہ اپنے بیٹے ساتھ کے لیے مانگ لیا تھا. وہ تو نکاح ہی کرنا چاہتے تھے, لیکن روبینہ بیگم نے ساتھ کی تعلیم مکمل ہونے تک اس نکاح کو ٹال دیا. وہ ایک ساتھ ہی نکاح اور رخصتی کے حق میں تھی کہ ان کے نزدیک نکاح بیٹی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ بہت دیر سے سڑک کے کنارے کھڑی سواری کا انتظار کر رہی تھی, جب ایک تیز رفتار سرمئی رنگ کی جدید ماڈل کی کار نہایت تیزی سے اس کے نزدیک سے بارش کے گدلے پانی کے چھینٹے اڑاتے ہوئے گزری. وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی, جو سر سے پیر تک مٹیالے پانی میں شرابور ہو چکی تھی. ایک لمحے کو تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے. اس کا سیل فون اور ہاتھ میں پکڑی چابی سڑک پر جمع پانی میں کہیں کھو گئے تھے. زرلش کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا, لیکن رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے. آنسو صاف کر کے احتیاط سے گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھ کر اس گدیالے پانی میں اپنا سیل فون اور چابی ڈھونڈنے لگی. تبھی وہ کار واپس ہوتے اس کے پاس آ کر رکی اور اس میں سے ایک لمبا وجیہہ صورت اجنبی جوان اتر کر اس کے پاس آیا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے. بھاری گمبھیر مردانہ آواز اس کے انتہائی قریب ابھری تو اپنا سامان تلاشتی زرلش نے چونک کر سر اٹھایا. او, آپ کو ایسا کیوں لگا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ جائیے اپنا راستہ ناپیں. زرلش نے بمشکل خود کو اس اجنبی کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھتے ٹوک لہجے میں جواب دیا. تم اس وقت اس کیچڑ میں بھیگی روتی ہوئی مجھے ایسی لگی جیسے کوئی بھیگی ہوئی بلی گڑھے میں پھنس گئی ہو. وہ تپانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا. اسے شاید ادھار رکھنے کی عادت نہ تھی. سردی اور اوپر سے بارش. زرلش ویسے ہی یہ سب مشکل برداشت کر رہی تھی اور اب یہ آدمی اسے مزید مشتعل کر رہا تھا. تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرا مذاق اڑانے کی؟ یہ ساری مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے اور اب تم بجائے میری مدد کرنے کے میرا مذاق اڑا رہے ہو. تمہاری تسلی کے لیے بتا دو کہ یہ بلی پنجے بھی بہت زور سے مارتی ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری شکل بگاڑ دے. اس کے الفاظ اس کے شدید غصے میں ہونے کا ثبوت تھے. او اتنا غصہ؟ دراصل میں نے تمہیں دیر سے دیکھا اور میں ابھی یہاں رکا بھی صرف تم سے معذرت کرنے کے لیے تھا, لیکن او گاڈ میں کیا کروں, مجھے اس صورتحال پر ہنسی آ ہی جا رہی ہے. وہ معذرت کرتے کرتے اس کو مٹی میں لتھڑا ہوا دیکھ کر پھر سے کھل کر مسکرا دیا. اگر تمہارا ہنسنا ہو گیا ہو تو کیا تم مجھے میری گاڑی کی چابی ڈھونڈنے میں مدد کر سکتے ہو؟ وہ ادھر ہی کہیں گری تھی. اس نے تیزی سے بہتے ہوئے بارش کے پانی کی طرف اشارہ کیا, گویا وہ اس کی معذرت قبول کر چکی تھی. اس اجنبی نے تعصب سے اسے دیکھا اور پھر اپنی داہنی آستین اوپر کی طرف موڑ کر گدلے پانی میں ہاتھ ڈال لیا.
مس آپ کی گاڑی کی چابی ملنا بہت مشکل ہے، بہتر ہے کل کسی میکینک کو بلا کر ڈپلیکیٹ چابی بنوا لیں، ورنہ اگر ڈھونڈنے میں لگی رہی تو ادھر ہی رات ہو جائے گی۔ ایک دو بار کی کوشش کے بعد اس شخص نے اس سرپری لڑکی کو سمجھانا چاہا جو پاگلوں کی طرح پانی میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھی۔ مجھے میری چابی چاہیے، سرلش نے اسے جارحانہ تیوروں سے دیکھتے بھرپور غصے سے کہا۔ اوکے مس بھیگی بلی، تم آرام سے اپنی چابی ڈھونڈنے میں لگی رہو، میں چلتا ہوں، ویسے بھی اس سے زیادہ نیکی کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ جاڑ کر کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ایک انتہائی غیر مہذب، کھڑوس اور بدتمیز انسان ہو، جیسے گاڑی چلانے کی تمیز ہی نہیں۔ میں نے آج تک تم جیسا بدلحاظ انسان نہیں دیکھا، اللہ کرے تمہیں ٹریفک پولیس پکڑ کر چالان کرے، تم پاگل ہو، اور تم جیسے پاگلوں کو تو پتہ نہیں ڈرائیونگ لائسنس کون گدھا دیتا ہے۔ وہ پھٹی تو پڑی تھی، اسے سخت سست سناتے اس نے کھڑے ہو کر اپنا بھیگا ہوا پرس زمین سے اٹھایا۔ بہت شکریہ مجھے اس مصیبت میں ڈالنے کا، وہ طنزیہ انداز میں بولتی ہوئی مڑی۔ تم کچھ بھول رہی ہو، اس کی بھاری آواز اس کے عقب میں ابھری۔ وہ رک کر پلٹی تو وہ آرام سے اپنی قمیض قیمتی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں زرلش سلطان کی گاڑی کی چابی تھی جسے وہ بڑے مزے سے اپنی انگلی میں گھما رہا تھا۔ زرلش غصے میں پانی کے گڑھے سے گزر کر اس کے پاس آئی اور اپنی چابی اس کے ہاتھ سے چھین کر واپس پارکنگ کی طرف چلی گئی۔ اسے اپنے پیچھے فلک شگاف مردانہ کہکہی کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس نے ایک بار پھر اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ کئی کوششوں کے بعد آخرکار گاڑی اسٹارٹ ہو ہی گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں اس کی امی جان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے اور زرلش ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ اس کا فون بھی بن جا رہا تھا۔ روبینہ بیگم پریشانی سے برآمدے میں ٹہل کر اپنی اکلوتی لخت جگر کا انتظار کر رہی تھی جب اس کی گاڑی ہارن بجاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کیچڑ میں لت پت بھیگی ہوئی زرلش کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اپنی صاحبزادی کے لاؤبالی مزاج سے بھی وہ بخوبی واقف تھی۔ اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ تمہارا فون کدھر ہے؟ اور یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے ذہن میں اٹھتے کئی سوال ایک ساتھ ہی پوچھ لیے۔ امی جان میں بہت غصے میں ہوں، ابھی کچھ مت پوچھیں، میں شاور لے کر آتی ہوں، پھر آپ پلیز کھانا لگا دیں۔ ایک نظر ان کو دیکھ کر وہ تیزی سے بولتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو کر سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ روبینہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح ایک جانب رکھتے کچن کا رخ کیا اور کھانا گرم کر کے میز پر لگانے لگی۔ ان کے یہاں کھانا ویسے بھی مغرب کی نماز پڑھتے ہی کھا لیا جاتا تھا، اور آج تو زرلش کا انتظار کرتے کرتے ویسے ہی بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ کھانا لگا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ گرم پانی سے نہا کر صاف ستھرے آسمانی رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس لمبے شہد رنگ گیلے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے زرلش کچن میں داخل ہوئی۔ ناک کی نتلی میں چمکتا سفید موتی اس کے معصوم حسن کی شان بڑھا رہا تھا۔ روبینہ بیگم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ سوچ رہا ہوں چھوڑ کر شعر و شاعری، تیری ناک کی نتلی پر ایک کتاب لکھ دوں۔ زرلش کھانا گرم ہے، چلو جلدی سے میز پر آ جاؤ، انہوں نے پانی کی بوتل میز پر رکھتے ہوئے اسے پکارا۔ زرلش اس بات میں سر ہلاتے اس پرانے طرز کے بنے طویل و عریض کچن کے ایک کونے میں رکھی آبنوسی میز کی طرف آئی۔ سادے دال چاول کے ساتھ اچار اور شامی کباب۔ اس نے خاموشی سے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکالے۔ گڑیا اور لو، یہ کیا چڑیا کی طرح دانا چگ رہی ہو؟ انہوں نے بے دلی سے کھانا کھاتی ہوئی زرلش کو ٹوکا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر مزید چاول سے اپنی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر روبینہ بیگم عشاء کی نماز پڑھنے چلی گئی۔ زرلش نے سارے برتن سمیٹ کر دھونے کے لیے سنک میں رکھے۔ بچا ہوا کھانا خالی برتنوں میں نکال کر فریج میں رکھنے کے بعد اس نے سارے برتن دھو کر کچن صاف کرنے کے بعد حسب عادت پورے گھر کا ایک چکر لگایا۔ ایک دروازہ اور کھڑکی اچھی طرح چیک کر کے وہ اپنے اور روبینہ بیگم کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ ویسے تو اس کا کمرہ الگ تھا، لیکن ابا جان کے گزر جانے کے بعد وہ روبینہ بیگم کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ کہیں جیسے ابا سوتے میں دل کا دورہ پڑنے سے اسے چھوڑ گئے تھے، کہیں خدا نخواستہ امی جان بھی۔ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر پرچمان تسبیح پڑھتی روبینہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ تھک گئیں؟ روبینہ بیگم نے پیار سے اس کے سر میں انگلیاں پھیرتے اس کے بعد سلجھائے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، وہ ان کی انگلیوں کی نرماہٹ پر اپنے اندر کی ایک سکون سا اترتا محسوس کرتے ہوئے بولی۔ زرلش بیٹا، کیا تمہیں بینک کی نوکری پسند ہے؟ اس کا سر تھپ تھپاتے انہوں نے اچانک ہی پوچھا۔ امی جان، مجھے اس نوکری سے نفرت بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ان کی انگلیوں کے جادو کے زیر اثر غنودگی میں جاتی زرلش نے جھٹ آنکھیں کھول کر ان کا ہاتھ پکڑا۔ پتہ نہیں، مگر تم کافی عرصے سے مجھے کچھ الجھی ہوئی لگنے لگی ہو، جیسے تم خوش نہیں ہو۔ کیا یہ کام بہت بورنگ تو نہیں تمہارے لیے؟ انہوں نے بغور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی جان، کام تو کام ہوتا ہے، اور بینک کی نوکری بورنگ تو ہے۔ پورا دن 9 سے 5 ایک کرسی پر بیٹھے رہنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر امی جان، منصور چچا بہت اچھے ہیں، بالکل بابا جیسے، اور بھی وہاں کچھ لوگ بہت اچھے ہیں، تو بس گزارا ہو جاتا ہے، وہ عام سے انداز میں کہتے ہوئے پھر سے آنکھیں بند کر گئی۔ چلو، تم نے کون سا زیادہ عرصہ نوکری کرنی ہے؟ اس بار بھائی صاحب آتے ہیں تو میں اب تمہاری اور سعد کی شادی طے کر دوں گی، ویسے بھی منگنی کو 3 سال ہونے والے ہیں۔ وہ انگلیوں پر حساب کرتے ہوئے بولیں تو زرلش کو سعد کا گریز یاد آ گیا۔ زرلش
کچھ دیر تک کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے دھیرے سے اسے آواز دی جو ان کی گود میں سر رکھے سو گئی تھی۔ بیٹا آرام سے لیٹو۔ انہوں نے زرلش کے سر کے نیچے تکیہ رکھا اور اٹھ کر بتیاں بجھاتے خود بھی ہاتھ میں تصویر پکڑے بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ تصویر کا ہر گرتا دانہ ان پر ایک نئی سوچ کا در وا کر رہا تھا۔ یہ شیشے، یہ سپنے، یہ رشتے، یہ دھاگے، کسی کیا خبر ہے کہاں ٹوٹ جائیں۔ محبت کے دریا میں تن کے وفا کے نہ جانے ہی کس موڑ پہ ڈوب جائیں۔ عجب دل کی بستی، عجب دل کی وادی، ہر ایک موڑ موسم نئی خواہشوں کا، لگائے ہیں ہم نے بھی سپنوں کے پودے، مگر کیا بھروسہ یہاں بارشوں کا۔ مرادوں کی منزل کے سپنوں میں کھوئے، محبت کی راہوں پہ ہم چل پڑے، ذرا دور چل کے جو آنکھیں کھلی تو کڑی دھوپ میں ہم اکیلے کھڑے تھے، جنہیں دل سے چاہا، جنہیں دل سے پوجا، نظر آ رہے ہیں وہی اجنبی سے۔ روایت ہے شاعر یہ صدیوں پرانی، شکایت نہیں ہے کوئی زندگی سے۔ آج صبح سے ہی روبینہ بیگم کی طبیعت بہت بوجھل سی تھی۔ زرلش بھی دفتر جا چکی تھی۔ وہ بمشکل اپنی روزمرہ کے کام نمٹا کر اپنے کمرے میں آئی۔ سینے میں بائیں جانب رہ کر درد کی لہر اٹھ رہی تھی۔ سلطان صاحب کے گزرنے کے بعد وہ زرلش کے مستقبل کے لیے پریشان رہنے لگی۔ تو ان کی جیٹ نے اپنے بیٹے سعد کے لیے زرلش کا رشتہ تو مانگ لیا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھی۔ ایک تو سعد اپنی پڑھائی نامکمل چھوڑ کر شوبز میں چلا گیا، دوسرا وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے فون اٹھایا اور اپنے جیٹ جٹھانی کے گھر کال ملائی۔ کئی گھنٹیوں کے بعد ملازمہ نے فون اٹھاتے انہیں مطلع کیا کہ صاحب اور بیگم صاحبہ تو سعد بابا سے ملنے بھی ہیوسٹن گئے ہیں، 2 ماہ بعد واپس آئیں گے۔ روبینہ بیگم کو سخت تعصب نے گھیرا۔ ان لوگوں نے جانے سے پہلے اطلاع دینے تک کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ دوپہر 2 بجے تک ان کے سینے میں وقفے وقفے سے اٹھتا درد شدت اختیار کر گیا تو پریشان ہو کر انہوں نے اپنے منہ بولے بھائی اور سلطان صاحب کے عزیز دوست منصور آفریدی کو فون ملایا۔ زرلش آفس میں اپنی ڈیسک پر بیٹھی لیٹر ٹائپ کرنے میں مصروف تھی جب باوقار سے منصور صاحب اپنے آفس سے نکل کر اس کے پاس آئے۔ زرلش اٹھے، ہمیں ابھی باہر چلنا ہے۔ وہ اسے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ زرلش نے حیرت سے انہیں دیکھ کر جلدی سے اپنا پرس اور فون اٹھایا اور بھاگتی ہوئی ان کے پیچھے پارکنگ لاٹ تک آئی۔ منصور چچا سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دفتر سے باہر انہیں چچا ہی کہا کرتی تھی۔ زرلش بیٹی دل مضبوط کرو اور سنو، اپنا حوصلہ مت ہارنا، ہم اسپتال چل رہے ہیں۔ انہوں نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اسپتال؟ زیر لب بڑبڑاتی زرلش کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ منصور چچا سب ٹھیک تو ہے؟ وہ سہم سی گئی۔ اس نے لرز سے دل کے ساتھ کانپتی آواز میں سوال کیا۔ بھابھی کا فون آیا تھا میرے پاس، وہ بات کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی تو میں نے فوراً ایمبولینس کال کر دی۔ تم حوصلہ رکھو، ہو سکتا ہے کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہوں۔ انہوں نے زرلش کو تسلی دی جس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دونوں اسپتال پہنچے تو استقبالیہ سے پتہ چلا کہ روبینہ بیگم کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں لے جایا گیا ہے۔ زرلش کی آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کی بات بس روبینہ بیگم ہی اس کا واحد سہارا تھی۔ منصور آفریدی اسے لے کر اپنی جانب جانے لگے، بینچ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کو باہر نکلتا دیکھ کر منصور صاحب تیزی سے اٹھ کر اس کی سمت گئے۔ مریضہ کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی حالت بہت نازک ہے اور دل کے سارے والو بند ہیں، ان کی شوگر بھی ہائی ہے، ایسی صورتحال میں بائی پاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اللہ سے دعا کریں شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ ڈاکٹر نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے مخصوص پیشے ورانہ انداز میں انہیں ساری تفصیل بتائی اور آخر میں انہیں دعا کا کہا۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ انہوں نے سوال کیا۔ وہ بات کر ہی رہے تھے کہ زرلش بھی اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ میری امی ٹھیک ہے نا؟ مجھے بھی امی جان سے ملنا ہے پلیز۔ اس نے آس بھری نظروں سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا۔ مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، ایک وقت میں ایک ہی بندہ مریضہ سے مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے صاف انکار کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہم مریضہ کو زیادہ پریشان نہیں کریں گے، ہمیں بس 10 منٹ دے دیجیے۔ منصور صاحب نے متعدد سے کہتے ان سے اجازت لینا چاہی تو ڈاکٹر کے اس بات میں سر ہلاتے ہی وہ اس کا شکریہ ادا کرتے زرلش کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے ICU کے اندر داخل ہو گئے۔ چاروں جانب سے مشینوں میں جکڑی ہوئی روبینہ بیگم برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ زرلش کا دل انہیں اس حالت میں دیکھ کر سہم گیا۔ امی جان، اس نے روبینہ بیگم کا نحیف ہاتھ تھام کر پوری شدت سے انہیں پکارا۔ زرلش میری بیٹی، وہ بمشکل آنکھیں کھول کر اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی۔ بھابھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ زرلش چپ کر جاؤ، تم ایسے رو رو کر بھابھی کو پریشان کر رہی ہو۔ منصور صاحب نے روبینہ بیگم کی ہمت بندھا کر زرلش کو بھی ٹوکا۔ منصور بھائی، روبینہ بیگم نے نقاہت زدہ آواز میں انہیں پکارا۔ بھائی میری زرلش آج سے آپ کی ذمہ داری ہے، وعدہ کریں اس کا خیال رکھیں گے۔ انہوں نے آس بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو زرلش کے رونے میں اور تیزی آئی۔ بھابھی پلیز ایسی باتیں نہ کریں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، منصور صاحب نے تسلی دی۔ منصور وعدہ کرو اسے ان لالچی رشتہ داروں سے بچا کر اپنے ساتھ۔ ان کا سانس اکھڑنے لگا، تبھی نرس نے آ کر ان دونوں کو باہر نکالا اور ڈاکٹر کو کال کرنے لگی۔ رات تقریباً 2 بجے کے قریب روبینہ بیگم لقمہ اجل بن چکی تھی۔ زرلش کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب اس بھری دنیا میں اس کا کوئی نہیں رہا۔ یہ ایسا غم تھا جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ننیال تو پہلے ہی نہیں تھا، بس ایک تایا تائی تھے، وہ بھی خدا جانے کہاں تھے۔
منصور صاحب زرلش کی حالت دیکھتے ہوئے کئی بار اس کے تایا اور سعد کو فون ملا چکے تھے. اس وقت اسے اپنوں کی شدید ضرورت تھی. صبح 10 بجے کے قریب زرلش نے سعد کا اب تک کا ادب سے طویل پیغام وصول کیا، جس میں تعزیت کے ساتھ ساتھ ڈھیر ساری مصروفیات بیان کر کے آنے سے معذرت کر لی گئی. زرلش نے خاموشی سے فون بند کر کے ایک جانب رکھ دیا. اس کے بعد تایا جان کی قول منصور صاحب نے سنی تھی، جس میں انہوں نے 2-3 ماہ سے پہلے اپنی واپسی ناممکن قرار دیتے ہوئے انہیں زمین جائیداد اور زرلش کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی. منصور صاحب کا دل ان کی سرد مہری اور لالچ دیکھ کر کٹ سا گیا. زرلش بیٹی، تمہارے تایا تائی تو 2 ماہ سے پہلے نہیں آ سکتے، اس لیے ہم بعد از نماز ظہر تدفین کر دیں گے. منصور صاحب نے سر جھکائے. ساکت بیٹھی زرلش کو تعصب سے دیکھتے ہوئے اسے اطلاع وہم پہنچائی. ہزاروں آہوں اور سسکیوں میں زرلش نے اپنی جان کو رخصت کیا. اس کے غم کی کوئی انتہا نہیں تھی. پڑوسن خالہ اور ان کی بہو رات اس کے پاس ٹھہرے. 1 آدھ دن بعد سوئم بھی ہو گیا، لیکن زرلش کو صبر نہیں آ رہا تھا. یہ وہ غم تھا جسے ساری زندگی رستے رہنا تھا. ماں کا جانا ایک ایسی کمی ہے جسے دنیا کی کوئی بھی شے، کوئی بھی رشتہ پوری نہیں کر سکتا. سوئم کی فاتح کے بعد منصور آفریدی اس کے پاس آئے. زرلش بیٹی، آپ اپنا سامان باندھ لیں، کل آپ کو میرے آبائی گاؤں جانا ہے. وہ دیوار سے ٹیک لگائے ستے ہوئے چہرے والے اداسی سے زرلش کو تعصب سے دیکھتے ہوئے بولے، چاچو میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، یہاں امی بابا کی یادیں ہیں. زرلش نے صاف انکار کیا. بیٹی تم اکیلی نہیں رہ سکتی، میری بیگم بھی حیات نہیں ہے کہ انہیں تمہارے پاس چھوڑ دیتا، اور تمہاری تایا تائی کی بھی کوئی خبر نہیں. اس لیے اپنا سامان باندھو اور حویلی میں گل بی بی کے ساتھ جا کر رہو. جب تمہارے تایا تائی آئیں گے تو واپس آ جانا. انہوں نے رسان سے اسے سمجھایا. میں یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی چچا جان، اس میں امی ابا کی یادیں ہیں. میں اسے سا کھٹی کہ اپنا گھر چھوڑنا ہرگز آسان نہیں ہوتا. بیٹا صبر کرو. انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کہ وہ بھی اس کا دکھ سمجھ رہے تھے، مگر یوں جوان لڑکی کو اکیلا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. صبر کہاں سے لاؤں، نہیں ہوتا صبر. وہ نفی میں سر ہلاتے بھرائے ہوئے لہجے میں بولی. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ابھی کچھ دن کے لیے گھر بند کر دیتے ہیں، تم حویلی جا کر کچھ دن رہ کر دیکھو، اگر دل نہ لگے تو واپس آ جانا. انہوں نے پیار سے اسے حرام کرنا چاہا تھا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے. اور میری جاب کا کیا ہوگا؟ زرلش نے رکنے کی ایک اور ناکام کوشش کی. جاب کی فکر مت کرو، بلکہ ادھر گل بی بی کو میں کہہ دوں گا، وہ تمہارے لیے کوئی کام نکال لیں گی. میں تمہاری 2 ماہ کی چھٹی منظور کر رہا ہوں. منصور صاحب نے اسے تسلی دینے کے ساتھ اس کے فرار کی تمام راہیں بھی مسدود کر دی. آپ ساتھ نہیں چلیں گے؟ میں تو ادھر کسی کو بھی نہیں جانتی. وہ پریشانی سے گویا ہوئی. بیٹا میں جلد آنے کی کوشش کروں گا، لیکن ادھر میری والدہ گل بی بی ہیں، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گی. بس اب مزید اور کوئی بات نہیں. آپ اپنا ضروری سامان باندھ لیں، کل صبح 7 بجے گاڑی آپ کو لینے آ جائے گی. اب کیوں انہوں نے ٹوک انداز میں بات ختم کر دی. پوری رات وہ گھر کے ایک ایک در و دیوار کو ہاتھ لگا کر اپنے امی بابا کو یاد کر رہی تھی. نزدیکی مسجد سے فجر کی اذان سن کر اس نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک سوٹ کیس کے اندر کچھ جوڑے کپڑے جوتے رکھنے کے بعد سائڈ میز پر اپنی امی بابا کے ساتھ کھنچوائی ہوئی ایک یادگار تصویر اٹھا کر نم آنکھوں سے سوٹ کیس میں رکھی. کچھ سوچ کر الماری سے اپنی تمزن تر تعلیمی دستاویزات نکال کر احتیاط سے سوٹ کیس میں رکھ کر نماز پڑھنے کے بعد وہ تیار تھی. پڑوسن خالہ اور ان کی بہو اس کے ساتھ گھر بند کروانے میں مدد کر رہی تھی. 7 بجتے ہی اسے لے جانے کے لیے گاڑی آ چکی تھی. منصور صاحب کو آج بینک جانا تھا، اسی لیے انہوں نے زرلش کی روانگی صبح سویرے رکھ دی. وہ اسے خدا حافظ کہنے آئے ہوئے تھے. گھر بند کر کے اس نے چابی منصور صاحب کو دی اور ایک نظر مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا. اگر میں مر گئی تو پھر یہاں دوبارہ کبھی نہیں آ پاؤں گی. اس کے ذہن میں منفی سوچیں آ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اب کبھی بھی اس گھر کو دوبارہ نہیں دیکھ سکے گی. آؤ بیٹی ان سے ملو، یہ کرامت بابا ہے. انہوں نے بارش بزرگ ڈرائیور کا زرلش سے تعارف کروایا. کرامت بابا یہ میری بیٹی ہے، اسے احتیاط سے گل بی بی کے پاس پہنچانا. منصور صاحب نے انہیں ہدایت دی تو کرامت بابا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا. گاڑی اونچی نیچی پہاڑی سڑکوں پر تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. وہ زیارت پہنچ چکے تھے. بلند و بالا درختوں سے گھری عالیشان اسٹیٹ کے پھاٹک پر پہنچ کر کرامت بابا نے ہارن بجایا تو اندر سے قمیص شلوار میں ملبوس، کندھے پر گرم شال اور گن لٹکائے ایک چوکیدار نے گاڑی پہچان کر گیٹ کھول دیا. آئیے بی بی. کرامت بابا نے اندر موجود دوسری کئی بیش قیمت گاڑیوں کے پیچھے اپنی گاڑی پارک کر کے ادب سے زرلش کو اترنے کا کہا، جو ایک دیر سے بے نیاز اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی. بی بی آپ اندر چلیے، گل خانم بی بی آپ کا انتظار کر رہی ہیں. کرامت بابا نے اس کی ہچکچاہٹ ڈھانپتے ہوئے اسے محل کے اندر جانے کی ہدایت کی. یہ ایک وکٹورین طرز کا بنا قصر تھا جس میں دونوں جانب باغات اور بیچ میں سڑک نما راہداری بنی ہوئی تھی. زرلش نے گاڑی سے اتر کر اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور ایک گہری سانس لے کر اپنے قدم آگے بڑھائے. چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ایک خوبصورت منقش نوسی دروازہ تھا جس کے باہر گھنٹی لگی ہوئی تھی. اس نے جھجکتے ہوئے گھنٹی پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک شفیق سی بزرگ خاتون سفید قمیص اور غرارے میں ملبوس دروازے پر نمودار ہوئی. آنکھوں پر نفیسی سے فریم کا نظر کا چشمہ تھا. داہنے ہاتھ میں سچے موتیوں کی بنی تسبیح لپٹی ہوئی تھی. السلام علیکم.
زرلش نے ہچکچاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچے، بنا راغلاس، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی علاقائی زبان میں خوش آمدید کہا۔ زرلش سلطان، ماشاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو، انہوں نے سر سے پیر تک اسے سراتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ آؤ بچے اندر آؤ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کشادہ کھلی سی راہداری سے گزرتی ہوئی ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی جہاں نرم مخملی قالین بچھا ہوا تھا۔ سامنے ہی ایک بڑی سی آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ دیوار کے ساتھ شیشے کی ریک لگے ہوئے تھے جہاں کتابیں ہی کتابیں تھیں جو ایک قطار کے ساتھ ترتیب میں لگی ہوئی تھیں۔ بائیں جانب ایک بڑی سی کھڑکی تھی جس کا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ اس کھڑکی سے باغ نظر آ رہا تھا۔ تا حد نگاہ رنگ برنگے خوش رنگ پھول ہی پھول کھلے تھے جس میں سے کئی کے تو وہ نام بھی نہیں جانتی تھی۔ بیٹھو بیٹی، انہوں نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے زرلش کو بھی سامنے رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہمیں تمہاری والدہ کے گزر جانے کا بہت دکھ ہوا، بڑی نیک روح تھی، انہوں نے اسے تعزیت کی تھی۔ آپ میری امی کو جانتی ہیں؟ زرلش نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری امی ہماری بہت اچھی دوست کی بیٹی تھی، اور بیٹی ہم تو تمہارے باپ سلطان کو بھی جانتے ہیں، ہمارے منصور کا سب سے اچھا دوست ہوا کرتا تھا۔ وہ بولتے ہوئے رکی اور زرلش کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اپنے مرحوم ماں باپ کا ذکر نمی لے آیا۔ زرلش بیٹی ایسے روتے نہیں، وہ دونوں اللہ کی امانت تھے، اللہ کے پاس چلے گئے، ہم سبھی کو ایک نہ ایک دن اللہ کے دربار میں جانا ہے، تم ان کے لیے قرآن پڑھ کر بخشا کرو، یہ رونا کسی کام کا نہیں، اور تمہاری آنکھوں میں آنسو انہیں بھی قبر میں تڑپاتے ہوں گے، انہوں نے پیار سے اسے سمجھایا۔ جی آنٹی ٹھیک ہے، زرلش نے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ آنٹی نہیں، تم مجھے دادی کہا کرو بیٹی، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، کسی قسم کی فکر مت کرنا اب تم، وہ شفیق لہجے میں بولی تھی۔ جی آنٹی میرا مطلب دادی جان، اس نے فوراً اپنی تصدیق کی۔ آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، تم آج آرام کرو، سفر سے آئی ہو، میں کھانا کل جانا کے ہاتھ تمہارے کمرے میں بھجوا دوں گی، پھر کل تمہیں اسٹیٹ کی سیر کرواتے ہیں، وہ کہتے ہوئے صوفے کے ہتھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ دادی جان اتنے بڑے گھر میں آپ اکیلی رہتی ہیں؟ زرلش نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے سوال کیا۔ منصور کی دلہن کے انتقال کے بعد منصور کا ادھر دل نہیں لگا تو وہ سب چھوڑ کر چلا گیا، بس میرا پوتا ڈاکٹر ارحام آفریدی اپنی چھٹیوں میں آتا جاتا رہتا ہے تو کچھ رونق لگ جاتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر کی منزل پر واقع ایک کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی تھی۔